السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت ہو۔ صبر ایک ایسا لفظ ہے جو سننے میں ایک چھوٹا لگتا ہے، مگر جب اسے جینا پڑے تو ہر لمحہ پہاڑ سا محسوس ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف رک جانا نہیں ہوتا، بلکہ امید کے ساتھ ٹھہر جانا ہوتا ہے۔ جب حالات بگڑتے ہیں، جب لوگ ساتھ چھوڑتے ہیں، جب وقت تمہاری کڑی آزمائش لیتا ہے، تو وہی لمحہ ہوتا ہے جہاں صبر کا اصلی مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اب سوچو، جس سے اللہ تعالیٰ خود خوشخبری دے رہا ہو، اس کا کیا مقام ہوگا۔ ہر مسلمان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن وہیں سے ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، وہ دروازہ جس کی چابی صبر ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلتا ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی، کیونکہ کبھی کبھی اللہ تمہیں اس چیز سے بہتر دینے والا ہوتا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ ہم اکثر سوچتے ہیں، کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، میں ہی کیوں؟ میں تو نماز پڑھتا ہوں، لوگوں کی مدد کرتا ہوں، برا نہیں ہوں، پھر تکلیفیں کیوں؟ مگر سچائی یہ ہے، اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا صبر اتنا بڑا تھا کہ اللہ نے انہیں مثال بنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو سالوں تک کھویا، لیکن صبر نہیں چھوڑا۔ تو کیا تم اور میں ان سے زیادہ نیک ہیں؟ نہیں۔ یہ سب ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ مصیبتیں، آزمائشیں سب اللہ کی طرف سے امتحان ہیں۔ دعا اور صبر سب سے بڑی طاقتیں ہیں۔ کبھی تم نے سوچا ہے، جو تم نماز میں مانگتے ہو وہ ترنت کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب، کیا اور کتنا دینا ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہے، ایک بچہ جب ماں سے کچھ مانگتا ہے تو ماں سوچتی ہے کہ یہ ابھی اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تب دیتا ہے جب تمہارا دل، دماغ اور حالات اسے سنبھالنے کے لائق ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ بس تم پکارتے رہو، وہ سن رہا ہے۔ رات کے آنسو اللہ کے سب سے پاس جاتے ہیں۔ جب سب سو رہے ہیں، تب سجدے میں گر کر کہنا، یا رب تو ہی میرا سہارا ہے، لوگوں سے اب امید نہیں رہی، مجھے صرف تجھ سے ہے۔ تم دیکھنا، وہ سنتا ہے ہر آواز، ہر آہ، ہر خواہش۔ وہ جانتا ہے کہ تم محسوس کیا کر رہے ہو، یہاں تک کہ اس وقت بھی جب تم کچھ کہہ نہیں پاتے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ بلیغ امیر قد جاء اللہ لکل شیء قدرا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہے گا۔ اس نے ہر چیز کے لیے ایک وقت طے کیا ہے، اس لیے جلد بازی مت کرو۔ اپنے کاموں کو اللہ کی رحمت پر چھوڑ دو۔ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر آنسو کے بعد مسکان ہے، اور ہاں، ہر صبر کے بعد انعام ہے۔ تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے نا، لگتا ہے اب اور نہیں سہا جائے گا، تو سنو، جس دل کو دنیا توڑتی ہے، اسی دل کو اللہ سب سے زیادہ قریب کرتا ہے، کیونکہ ٹوٹے دل میں نہ گھمنڈ ہوتا ہے، نہ شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں، بس اللہ کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں تکلیف میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ تم اسے پکارو، اس سے جوڑو، تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ سجدے تمہاری راحت کا راستہ ہیں۔ جب بھی دل بھاری ہو، باتوں سے سکون نہ ملے، بس وضو کر کے ایک سجدہ کرو۔ وہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک سجدہ جس میں آنسو ہو، خاموشی ہو اور دل سے نکلا یقین ہو۔ اللہ اس سجدے کی قدر کرتا ہے جس میں دل بھی جھکتا ہے۔ مصیبت میں یاد کیا گیا، اللہ سب سے جلدی سنتا ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قرآن میں درج ہے، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں مگر تو ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ جب انہوں نے یہ دعا مچھلی کی پیٹ سے کی، اللہ نے فوراً نکال دیا۔ آج بھی یہ دعا اتنی ہی اثردار ہے۔ جب اندھیرے میں پھنسے ہو، کوئی راستہ نہ دکھے تو یہ دعا پڑھو، ہر بار بار۔ صبر وہ چابی ہے جو بند قسمتوں کو کھول دیتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے کسی غریب نے راتوں رات دولت پائی یا کسی بیمار کو اچانک شفا ملی؟ وہ چمکار نہیں، وہ صبر کا پھل تھا۔ تمہارا وقت بھی آئے گا، شاید آج نہیں، شاید کل بھی نہیں، مگر جب آئے گا تو سب کچھ بدل دے گا۔ تم کہو گے، یا اللہ تو نے میری دعا سنی، شکر ہے تیرا۔ یاد رکھو، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں کرتا۔ ہر دیر، ہر رکاوٹ، ہر موڑ کسی بڑے مقصد کا حصہ ہوتا ہے۔ آج اگر تم گر گئے ہو تو کل اٹھ کر اور مضبوط چلو گے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم ہار نہ مانو۔ توکل صبر کا ساتھی ہے۔ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ جاؤ اور کہو اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ توکل کا مطلب ہے کوشش کرتے رہو، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام ہے دعا کرنا، محنت کرنا اور پھر صبر کرنا، باقی اللہ تعالیٰ سب سے بہتر کرنے والا ہے۔ تمہارے آنسو ضائع نہیں جاتے، ہر آنسو، ہر سسکی، ہر ٹوٹا ہوا لفظ اللہ کی کتاب میں لکھا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کب تمہارا دل ٹوٹا، کب تم اکیلے تھے، کب تم نے کہا یا رب مجھ سے نہیں ہوتا، اور اسی وقت وہ تمہارے لیے راستہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ مصیبتیں تمہیں توڑنے نہیں تراشنے آتی ہیں۔ جیسے پتھر کو تراش کر مورتیکار اسے نایاب بنایا جاتا ہے، ویسے ہی اللہ بھی تکلیف سے گزر کر تمہارا درجہ اونچا کرتا ہے۔ کبھی تم وہی نہیں رہتے جو پہلے تھے۔ تمہارا صبر، تمہاری دعائیں، تمہارا یقین تمہیں نیا انسان بنا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی جواب نہ میں بھی رحمت ہوتی ہے۔ جو تم مانگ رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھا نہ ہو۔ اللہ تمہیں اس چیز سے بچا رہا ہو جو تمہیں نقصان دیتی، مگر تمہاری دعا کا جواب نہ ہے تو ناراض مت ہو۔ شاید اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں اس سے بہتر دوں گا۔ ایمان کی اصلی پہچان ہے، مشکل وقت میں بھی ہوتی ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو شکر کرنا آسان ہوتا ہے، مگر جب حالات بگڑ جائیں پھر بھی نماز نہ چھوٹے، دعا نہ تھمے، امید زندہ رہے تو سمجھ لو تم سچے مومن ہو۔ اللہ ایسے ہی لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ جو آج رو رہا ہے وہ کل مسکرائے گا۔ تم بس لگے رہو، ہر نماز میں، ہر دعا میں، ہر سجدے میں یہی کہو، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے۔ میں تھک چکا ہوں مگر میں ہار نہیں مانوں گا۔ اور پھر دیکھنا وہ تمہیں ایسی جگہ پہنچا دے گا جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ صبر کا انعام اللہ خود دیتا ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ انعام میں چیز دیتے ہیں، اللہ سکون دیتا ہے، راحت دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خود کو دیتا ہے۔ آخری الفاظ، اگر آج تم ٹوٹا ہوا محسوس کر رہے ہو، تھکا ہوا، اکیلا ہو، تو بس اتنا یاد رکھو، صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں سنوار رہا ہے، اور ایک دن تم خود کہو گے شکر ہے یا رب تو نے مجھے اس وقت بھی سنبھالا جب میں خود کو نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں مجھے بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔